السلام علیکم خواتین و حضرات. ورچوئل یونیورسٹی کی فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا یہ 5واں لیکچر ہے. تھوڑا سا ہم ریکیپ پچھلے لیکچر کا کر لیں یا آج تک جو باتیں ہوئی ان کا کر لیں. ہم نے بات کی ہے سنگل انٹری اور ڈبل انٹری سسٹم آف اکاؤنٹنگ کی، ان کا فرق کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے کہ ایک کاروبار جو ہے وہ ڈبل انٹری بک کیپنگ سسٹم کو فالو کرے. ہم نے یہ بات بھی کی کہ بینیفٹس ریسیو کرنے کے لیے بائیں ہاتھ پہ لکھا جاتا ہے اور وہ بائیں ہاتھ جو ہے اس کو ہم ڈیبٹ سائڈ کہتے ہیں، اور جہاں پہ ہم بینیفٹس دے رہے ہیں یا دینے ہیں وہ سائڈ رائٹ سائڈ ہوتی ہے اور اس کو کریڈٹ سائڈ کہا جاتا ہے. ہم نے پھر یہ بات بھی کہی کہ آل ڈیبٹس مسٹ اکول دا ٹوٹل آف آل کریڈٹس اینڈ اونلی اف دے میچ ایچ ادر ول وی ہیو ریکارڈیڈ both sides of every transaction. پھر ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جی کاروبار اور کاروبار کا مالک جو ہے اس میں فرق ہے. ہم کاروبار کو پیسہ دیتے ہیں اور کاروبار پھر اس پیسے کو خرچ کرتا ہے. کاروبار کا منافع جو ہے وہ کاروبار کے مالک کی آمدن ہے. کاروبار کی آمدن مالک کی آمدن نہیں ہے. کاروبار سے جو منافع ہے وہ کاروبار کے مالک کی آمدن ہے جس کو وہ اپنی ذاتی ضروریات پہ جیسا جی چاہے اس کا وہ خرچ کر سکتا ہے. پھر ہم نے بات کہی تھی کہ جی ایسٹس وہ تمام اشیاء ہیں جن سے ہمیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم جنریشن آف انکم یعنی آمدن کے ذریعے کریٹ کرنے کی مدد ملتی ہے. مثال کے طور پہ پلانٹ اینڈ مشینری، بلڈنگ، فیکٹری کی بلڈنگ جس میں کہ مشینری نصب ہے، وہ زمین جس پہ فیکٹری بنی ہوئی ہے، یہ تمام چیزیں، وہ گاڑیاں جن میں شاید مال ڈسٹریبیوٹرز کے پاس جاتا ہو یا جس سے بازار سے مال خرید کے ہم لاتے ہوں اپنی دکان میں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایسٹس ہوتے ہیں. جن لوگوں سے ہم نے پیسے وصول کرنے ہیں وہ بھی ہمارا ایسٹ ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ ہم وصول کر لیے ہوتے تو وہ پھر کیش کا حصہ ہوتے. اس طریقے سے ایسٹس ہیں. دوسری طرف لائبلٹیز ہیں. لائبلٹیز وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے ابھی ادا کرنا ہے. ان لائبلٹیز میں جو ہم نے مال ادھار پہ خریدا اپنی دکان میں رکھنے کے لیے، بیچنے کے لیے یا اپنی فیکٹری میں پروسیس کرنے کے لیے، اس کی ادائیگی ابھی ہونی ہے، وہ بھی ایک لائبلٹی ہے. جو بجلی آج خرچ کی لیکن اس کا بل جو ہے وہ 30 دن کے بعد آنا ہے، وہ بھی لائبلٹی ہے، اس کو ہم نے اکروڈ ایکسپنس کہا. جو ٹیلی فون آج ہم نے استعمال کیا کاروبار کے مقاصد کے لیے، وہ بھی ایک لائبلٹی ہے کاروبار کی، کیونکہ اس کا بل بھی 30 دنوں کے بعد آنا ہے. جو پانی استعمال ہوا، جو گیس استعمال ہوئی، جو ملازمین کی یا ورکرز کی تنخواہیں ہیں جو 15 دن کے بعد دینی ہے یا مہینے کے بعد دینی ہے، وہ بھی لائبلٹی ہے اس وقت تک کہ جب تک وہ پے آف نہ ہو جائے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جناب جو مالک ہے وہ پیسہ کاروبار میں ڈالتا ہے، یعنی سرمایہ کاروبار میں ڈالتا ہے. اس سرمایہ سے یہ تمام اخراجات ہوتے ہیں، مزید آمدن ہوتی ہے کاروبار کی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس سرمایہ سے ہم وہ سرمایہ جو ہے وہ نہ صرف وہ پیسہ جو کاروبار کے مالک نے کاروبار میں ڈالا وہ سرمایہ ہے، بلکہ
وہ مال جو کہ ہم نے ادھار پہ خریدا یا وہ اخراجات جن کے ابھی ادائیگیاں ہونی ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان سے کریٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی نہ کسی قسم کا کوئی ایسٹ کریٹ ہوتا ہے، یا وہ کیش ہوگا یا وہ مال ہوگا جو ہم نے بیچنا ہے، یا وہ پیسے ہیں جو ہم نے لوگوں سے وصول کرنے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایسٹس کہلاتی ہیں، اور اسی چیز کا نام جو ہے وہ اکاؤنٹنگ ایکویشن ہے. اکاؤنٹنگ ایکویشن کیا ہے؟ ایسٹس از اکول ٹو کیپٹل پلس لائبلٹیز. یہ اکاؤنٹنگ ایکویشن جو ہے اگر ہم اس پہ اچھی طرح سمجھ لیں تو یہی ہمیں ساتھ دے گا اس پورے اکاؤنٹنگ کے فائنینشیل اکاؤنٹنگ کو سمجھنے میں. یعنی ایسٹس آر کریٹڈ آؤٹ آف دی کیپٹل انویسٹڈ پلس دا لائبلٹیز دیٹ دی بزنس اوز ٹو تھرڈ پارٹیز. This is something that we will have to remember future. اب پھر سے ذرا بات کر لیں ہم کہ جی انکم کیا ہوتی ہے. یہ بار بار میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ ان کا فرق سمجھنا ضروری ہے. انکم از ناٹ اونلی کیش سیل، نہ صرف کیش سیل بلکہ جو سیل کریڈٹ پہ کی جائے، ادھار پہ کی جائے، اور جس کی وصولی کچھ دنوں کے بعد ہوگی، وہ بھی آج کی سیل میں شامل ہے. یہ دونوں سیلز ملا کر کے جو کیش اور کریڈٹ سیل ہے یہ دونوں انکم کہلا دیں گی. اسی طریقے سے ایکسپینڈیچر کی بات ہوئی تھی. ایکسپینڈیچر میں ہم نے بات کی کہ جی ایک کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اور ایک ریونیو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. کیپٹل ایکسپینڈیچر وہ ہوتا ہے جس سے ہم کوئی ایسا ایسٹ خریدتے ہیں جس سے فیوچر میں، آئندہ میں انکم جنریٹ ہوگی جس کے استعمال سے، یا جس کا استعمال اس لیے انکم کو جنریٹ کرنے کے لیے ضروری ہے. یعنی مال کو اگر ڈسٹریبیوٹر تک لے جانے کے لیے وینز چل رہی ہیں تو وہ وینز بھی ایسٹ ہے. ورکرز کو فیکٹری میں لانے کے لیے اگر گاڑیاں موجود ہیں تو وہ بھی ایسٹ ہیں، کیونکہ اگر ورکرز نہیں ہوں گے فیکٹری کے اندر تو مشینری نہیں چلے گی، لہذا وہ بھی ایسٹس ہیں اور ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان آرڈر ٹو جنریٹ انکم. شو کیس ہے دکان میں، وہ بھی ایک ایسٹ ہے. ایک ریفریجریٹر ہے دکان کے اندر، وہ بھی ایسٹ ہے. الماریاں ہیں دکان میں، وہ بھی ایسٹ ہے. کیش جو میرے پاس ہے، کاروبار کے پاس ہے، وہ بھی ایسٹ ہے. جو دکان کے اندر مال ہے یا فیکٹری کے اندر جو را مٹیریل پڑا ہوا ہے وہ بھی ایسٹ ہے، یا وہ مٹیریل جو کہ پروسیس ہونے کے بعد فنشڈ حالت میں ہے، تیار شدہ مال پڑا ہوا ہے لیکن ابھی تک اس کی سیل نہیں ہوئی، وہ بھی میرا ایسٹ ہے. جو لوگوں سے پیسے جن کسٹمرز کو میں نے مال بیچ دیا ہوا ہے ادھار پہ اور ان سے جو پیسہ میں نے حاصل کرنا ہے وہ بھی میرا ایسٹ ہے. تو یہ تمام ایسٹس ہیں. لائبلٹی ہے، لائبلٹی اس مال کی، اس خام مال کی جو میں نے خریدا ادھار پہ، وہ ہے لائبلٹی میری. ایکسپنسز جو میں نے پے کرنے ہیں، جن کا بل نہیں آیا تھا اور جو ابھی پے کرنے ہیں، جو تنخواہیں میں نے پے کرنی ہے، جو کرایہ میں نے پے کرنا ہے، یہ تمام لائبلٹیز ہیں. تو یہ لائبلٹیز بھی اپنی جگہ پہ. سو ایسٹ، لائبلٹی، انکم، ایکسپینڈیچر. ایکسپینڈیچر میں کیپٹل اور ریونیو ایکسپینڈیچر کی بات. کیپٹل کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیپٹل جس سے فیوچر جنریشن آف انکم ہو اور اس کی لائف جو ہے وہ 12 مہینے سے زیادہ ہو. ریونیو ایکسپینڈیچر جو ہے وہ
ایکسپینڈیچر جو کہ روزمرہ کے اخراجات ہیں ہم کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں. یعنی ٹیلی فون کا خرچہ ہے, بجلی کا خرچہ ہے, گیس کا خرچہ ہے, یہ روزمرہ کے خرچے ہیں. صفائی کا خرچہ ہے, لیبر کی تنخواہ ہے, ورکرز کی تنخواہ ہے, مینجمنٹ کی تنخواہ ہے. یہ ریونیو ایکسپینڈیچر ہے, یہ کیپٹل ایکسپینڈیچر نہیں. کیپٹل ایکسپینڈیچر صرف وہ ہے کہ جہاں پہ کوئی ایسا ایسٹ جو کہ فیوچر جنریشن آف انکم, فیوچر کریشن آف انکم میں مدد دے گا, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, وہ ایسٹ کہلاتا ہے. اور یہی اکاؤنٹنگ ایکویشن کا حصہ ہے. اب اکاؤنٹ جو ہے یا اکاؤنٹس ایک علیحدہ چیز ہے اور اکاؤنٹ ایک علیحدہ چیز ہے. اکاؤنٹ مد ہے, یعنی ہر ایسٹ, ہر لائبلٹی, ہر انکم اور ہر قسم کے ایکسپینڈیچر کا ایک اکاؤنٹ, ایک مد ہوتی ہے. تو یہ تمام انڈیویجول اکاؤنٹس, ان تمام چیزوں کے ہم مینٹین کرتے ہیں ڈبل انٹری بک کیپنگ میں. اور یہ تجزیہ ایک قسم کا ہوتا ہے اس سنگل شیٹ کا جہاں پہ کہ ٹرانزیکشنز لکھی جا رہی ہیں. یہ ایک انالیسس ہوتا ہے مختلف ہیڈز کے اندر. وہی جو انفارمیشن ہمیں بیٹھ کے بنانی پڑ رہی تھی, اب اس کے لیے ہم نے ہر جگہ پہ ایک اکاؤنٹ کھولا ہے, ایک کتاب میں اکاؤنٹ کھولا ہے, اور ایسٹس کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں, لائبلٹی کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں, انکم کو بھی کرتے ہیں, ایکسپینڈیچر کو بھی کرتے ہیں. اور پھر یہ بات آتی ہے کہ جی جس وقت انکم جنریٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے. نمبر ایک, جو مال میرے پاس پڑا ہوا ہے وہ بھی ایسٹ ہے میرا. اسٹاک جو ہے, اسٹاک ان ٹریڈ جو ہے میرا, اس میں کمی واقع ہوتی ہے اور انکم میں اضافہ ہوتا ہے. کیش آتا ہے, مال کی بجائے کیش آ جاتا ہے اور انکم ریکارڈ ہوتی ہے اور کسی کو سیل ہوتی ہے. تو یہ دو سائڈیں بنتی ہیں ہر ٹرانزیکشن کی. اسی طریقے سے لائبلٹی, بجلی کا بل آیا, ابھی میں نے ادا نہیں کیا, بجلی کا خرچہ ریکارڈ کیا, اس کی لائبلٹی ریکارڈ کی کہ جی بجلی کا اتنا روپے خرچہ اور یہ بل واپڈا یا کے ای ایس سی یا لیسکو یا فلاں یا ڈھمکا کے نام جو ہے وہ ہم نے اس کو ادا کرنا ہے. وہ لائبلٹی ریکارڈ کی کتاب میں. جب میں پیسے پے کروں گا واپڈا کو تو میرا کیش کم ہوگا, تو کریڈٹ سائڈ آف کیش جو ہے وہاں پہ انٹری آئے گی. کیش کا جو اکاؤنٹ کھولوں گا میں اس کے کریڈٹ سائڈ پہ آئے گا, کیونکہ میں کسی کو بینیفٹ اب دے رہا ہوں, کیش دے رہا ہوں, تو وہ کریڈٹ سائڈ پہ آئے گا. وہ کریڈٹ سائڈ پہ آیا تو کیش میں کمی ہو گئی اور ساتھ میں جو لائبلٹی تھی وہ زیرو ہو گئی. تو لائبلٹی کے اکاؤنٹ کو میں ڈیبٹ کر دوں گا کہ جی وہ لائبلٹی میں نے پے کر دی. خرچہ میرا ریکارڈ ہو گیا, جس وقت بل آیا اس وقت میں نے خرچہ ریکارڈ کر لیا اپنا. یا اگر وہ کسی ایسٹ کے لیے آیا تو میں نے ایسٹ کے اکاؤنٹ کو, چاہے وہ اسٹاک ان ٹریڈ ہے یا وہ پلانٹ اینڈ مشینری ہے, چاہے وہ وہیکلز ہو, موٹر گاڑیاں ہو, فرنیچر ہو, جو بھی ایسٹ ہے اس کے اکاؤنٹ کو میں ڈیبٹ کر دیتا ہوں اور لائبلٹی کو میں کریڈٹ کرتا ہوں. جس وقت میں کیش کی ادائیگی کرتا ہوں تو کیش کو میں کریڈٹ کرتا ہوں, کیش میں کمی کرتا ہوں اور لائبلٹی کو کلیئر کرتا ہوں, کیونکہ اب وہ لائبلٹی میری نہیں ہے. میں نے اب کسی کا اس مد میں کوئی پیسہ نہیں دینا. کیش جو میرے پاس پہلے تھا اس کی بجائے اب میرے پاس ایک ایسٹ آ گیا ہے, تو سبسٹیچیوشن ہو گئی کیش کی. کیش کی بجائے, کیش ان ہینڈ کی بجائے, جیب میں کیش کی بجائے میرے پاس اب ایک ایسٹ ہے. سو کیش جو استعمال کر رہے ہیں ہم
وہ یا ایسٹ کریشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا لائبلٹیز پے کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا ایکسپنسز پے کرنے کے لیے کر رہے ہیں. کیش کہاں سے آ رہا ہے؟ کیش سیل سے آ رہا ہے یا کیش مالک سرمایہ مزید ڈال رہا ہے کاروبار میں، تو وہ کیش آئے گا. اس طریقے سے یہ حساب کتاب جو ہے آگے لکھا جائے گا، اور اس حساب کتاب کو جو ہے وہ ہم اسی سے آگے چل کر ہم انکم اور ایکسپینڈیچر کا موازنہ کر سکتے ہیں. اسی سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی تاریخ پہ ہمارے پاس ہمارے ایسٹس کیا ہیں اور ہماری لائبلٹیز کیا ہیں، اور یہ جس وقت ایک سٹیٹمنٹس کا شیپ روپ اختیار کرتی ہیں یا ہم ایک خاص طریقے سے ان کو لکھ دیتے ہیں، تو وہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بن جاتی ہیں. تو یہاں تک تو یہ بات ہو گئی کہ جی ایسٹس کیا ہے، لائبلٹیز کیا ہے، انکم کیا ہے، ایکسپینڈیچر کیا ہے، اکاؤنٹنگ ایکویشن کیا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب انکم اور ایکسپینڈیچر کا ہم موازنہ کریں گے تو اس موازنے کا جو نیٹ ریزلٹ ہے یا اس میں جو فرق آئے گا کہ جی انکم اگر زیادہ ہے اور ایکسپینڈیچر کم ہے تو ظاہر ہے کہ پروفٹ ہوگا، منافع ہوگا. اگر ایکسپینڈیچر زیادہ ہے، اور یہاں پہ ہم ریونیو ایکسپینڈیچر کی بات کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیے، کیپٹل ایکسپینڈیچر اس میں نہیں شامل. ریونیو ایکسپینڈیچر ورسز انکم جس وقت ہم کریں گے تو ان کا فرق جو ہے، اگر انکم زیادہ ہے تو پروفٹ ہوگا، منافع ہوگا، اور اگر ریونیو ایکسپینڈیچر زیادہ ہے انکم سے تو پھر ہماری پوزیشن جو ہے وہ لاس کی ہوگی یا شارٹ فال آف انکم کی ہوگی. تو یہ چیز یاد رکھیے. اب چند ایک رولز ہیں جو کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کے بارے میں ہے. یہ رولز کیا ہے؟ سب سے پہلا رول تو یہ ہے کہ اینی اکاؤنٹ that obtains a benefit is debited or is a debit. یعنی کوئی مد جس میں ہمیں یعنی کاروبار کو فائدہ پہنچ رہا ہو، وہ مد ڈیبٹ ہوگا. تو یہ ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ اینی اکاؤنٹ دیٹ obtains a benefit is debit, or anything that will provide benefit to the business is debit. اب یہ دونوں اسٹیٹمنٹس میں کوئی فرق ہمیں نظر آ رہا کہ اینی اکاؤنٹ دیٹ obtains a benefit is debit, اور اینی تھنگ دیٹ ول پرووائڈ بینیفٹ ٹو دا بزنس از ڈیبٹ. میرا تو خیال ہے کہ کوئی خاص فرق نہیں ہے. بیسک بات تو یہ ہے کہ جی جس اکاؤنٹ میں اگر کاروبار کو بینیفٹ آئے گا تو وہ اکاؤنٹ یا وہ مد جو ہے وہ ڈیبٹ ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. بینیفٹ کیا ہے؟ کیش اگر میرے پاس آتا ہے چاہے وہ سرمایہ سے آئے وہ بینیفٹ ہے، میرا کیش کا ایسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. مال بیچنے سے میرے پاس کیش آئے تو میرا کیش بڑھ جاتا ہے، لہذا بینیفٹ مل رہا ہے کاروبار کو. دوسرا اصول جو ہے، اینی اکاؤنٹ دیٹ پرووائڈز اے بینیفٹ از کریڈٹ، اور اینی تھنگ
to which the business has a responsibility to return a benefit in future is credit. کیا ان دو اسٹیٹمنٹس میں کوئی فرق ہے؟ اور ان دو اسٹیٹمنٹس کا کیا مطلب ہے؟ پھر وہی بات کہ جی کوئی مد جس میں ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں کہ ہم کسی کو کوئی بینیفٹ کوئی فائدہ دے رہے ہیں، چاہے وہ فائدہ ان ٹرمز آف کیش ادائیگی ہو ایک بل کی، وہ ہم فائدہ دے رہے ہیں، لہذا وہ مد جو ہے وہ کریڈٹ ہوگی. اگر کسی سے ہم نے کوئی فائدہ اٹھایا جس کی ادائیگی ابھی ہم نے کرنی ہے، تو وہ اکاؤنٹ وہ مد جو ہے جس سے اٹھایا وہ مد جو ہے وہ کریڈٹ ہوگی. اگر یہ دونوں چیزیں ہم سامنے رکھیں تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ ہر دفعہ جب ہم کاروبار فائدہ اٹھاتا ہے تو اس سے کورسپونڈ کرتی ہے کوئی اور مد کہ جہاں پہ یہ ریکارڈ ہونا ہے کہ کس چیز سے فائدہ ہوا. یعنی اگر سیل کی بات کرتے ہیں ہم اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 50 ڈبے سیل کیے چائے کے اور اس سے 500 روپیہ ہمیں کیش آیا، تو اب دو چیزیں ہوئی. نمبر ایک، کیش میں اضافہ ہوا 500 روپے کا. نمبر دو، آمدن میں اضافہ ہوا 500 روپے کا. کیش میں اضافہ ریسیو کیا، آمدن بڑھی، انکم بڑھی، انکم جو بینیفٹ آ رہا ہے ہمیں وہ انکم کی مد جو ہے اس میں جا کے آپ نے 500 روپے کا اضافہ کیا، کریڈٹ کیا اس کو. ساتھ میں آپ کے اسٹاک ان ٹریڈ میں کمی ہوئی. کس چیز کی کمی ہوئی؟ 5 ڈبوں کی یا 50 ڈبوں کی یا جتنے بھی آپ نے چائے کے ڈبے بیچے، اس کی قیمت ایک خرید جو تھی جو کہ ریپرزینٹ کرتا تھا اس ایسٹ کو، اسٹاک ان ٹریڈ کے ایسٹ کو، اس سے وہ قیمت کم ہوگی کیونکہ اب آپ کے پاس اتنے ہی ڈبے کم رہ گئے چائے کے کہ جتنے آپ نے بیچ دیے. سو وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ ہوگا. اور اس کی جو قیمت خرید ہے وہ کاسٹ آف سیل، یعنی جو چیز سیل کی آپ نے اس کی لاگت، اس کے مد میں وہ اماؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا. اور جس وقت آپ جو انکم ہوئی اس سیل سے اور جو اس کی کاسٹ آئی تھی، جو اس کی قیمت خرید تھی، اس کو اس قیمت میں سے نکالیں گے، سبٹریکٹ کریں گے، مائنس کریں گے، تو پھر آپ کے پاس ایک فگر آتی ہے جس فگر کو ہم گروس پروفٹ کہتے ہیں. اس گروس پروفٹ میں سے ہم پھر دوسرے اخراجات بھی نکالتے ہیں. جو دکان پہ ملازمین ہیں ان کے تنخواہوں کے پیسے نکالتے ہیں، بجلی کا پیسہ نکالتے ہیں، کرایہ نکالتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اگر یہی چیز ہم خود بنا رہے ہوتے تو پھر ٹریٹمنٹ تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے. سو ہر ٹرانزیکشن کے دو سائڈز آ رہے ہیں. یہ چیز سمجھنا اور اس کو اپریشیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اب اس سے ذرا آگے چلتے ہیں. اگر ہم
بجائے ایک چیز خرید کے اس کو بیچنے کے وہ اپنی فیکٹری میں بنا رہے ہوتے ہیں. تو ایک طرف ہم خام مال خریدتے، اس خام مال کی لاگت، وہ خام مال جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہمارا ایسٹ ہو گیا. اس کی اگر ہم نے کیش میں ادائیگی کر دی تو کیش کریڈٹ کر کے پیمنٹ کر دی اس کی. اگر ہم نے اس کی پیمنٹ نہیں کی تو پھر لائبلٹی کی سائڈ پہ ریکارڈ ہوگا کہ ہم نے فلاں بندے سے کوئی اتنے پیسے اس خام مال کے دینے ہیں. سو ڈیبٹ ایسٹ یعنی اسٹاک اینڈ ٹریڈ، را مٹیریل، اینڈ کریڈٹ کیش if cash has been paid against the purchase of that raw material, or if it has not been paid, then credit liability. یہاں تک ہوگی بات. اب اس خام مال کو ہم نے پروسیس شروع کیا، ہم نے اپنی مشینوں پر اس کو بنانا شروع کیا. مشینیں چلانے کے لیے بجلی بھی خرچ ہوگی، مشینیں چلانے کے لیے آپریٹرز بھی چاہیے. اس سارے پروسیس میں خام مال ایک طرف سے آپ شروع کرتے ہیں اس کو بنانا، اور دوسرے اینڈ پہ جا کے وہ جو اینڈ پروڈکٹ آپ بازار میں بیچیں گے وہ تیار ہو کے نکلتا ہے. ان مشینوں کو یا اس پروسیس کو سارے کو چلانے کے لیے آپ کے پاس لیبر موجود ہے، آپریٹرز مشین آپریٹرز موجود ہیں جو اس کو چلاتے ہیں. ان کی تنخواہ بھی ظاہر ہے کہ اس آئٹم کے جو آپ بنا رہے ہیں اس کی لاگت بنوائی میں شامل ہوگی. سو خام مال کی قیمت ہوگی، بجلی کی قیمت ہو گئی، لیبر کی قیمت ہو گئی، کی کاسٹ ہو گئی. اور ابھی ہم نے اس تمام کاسٹ میں جو مشین استعمال کی ہے، اور وہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے مشین خریدی تھی، کیپٹل ایکسپینڈیچر کیا تھا، اس کی اب کاسٹ ان آئٹمز کو بنانے کے لیے کتنی ہوئی وہ بھی تو اس کی قیمت بنوائی میں شامل کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ ظاہر ہے کی جائے گی. تو وہ بھی حصہ جو ہے اس کیپٹل ایکسپینڈیچر کا وہ اب ہم اس میں شامل کریں گے. جب ہم نے مٹیریل، را مٹیریل، لیبر اور مشین کاسٹ اور اینی ڈائریکٹ کاسٹ، اینی ادر کاسٹ وچ ہیز بین ایکسپینڈیڈ in order to produce those goods، یعنی وہ تمام اخراجات جو کہ ہم نے کیے اس مال کو یا اس مال کو پروسیس کرنے میں اور فنشڈ گڈس بنانے میں، فنشڈ پروڈکٹ بنانے میں، وہ سارے اکٹھے ملا کر کے اس کی کاسٹ جو ہے وہ ٹوٹل کاسٹ آف مینوفیکچرنگ دوز گڈس بنے گی. جب اس کاسٹ آف مینوفیکچرڈ گڈز کو اب ہمارے پاس مثال کے فرض کر لیجئے کہ ہم نے 500 یا 5000 مختلف چیزیں یا ایک چیز بنائی 5000 نمبر میں، اس کی ایک کاسٹ آ گئی جو ابھی ہم نے بتایا کہ کیسے آئی، وہ ہم نے کر لی. اب اس 5000 کو اگر تو 5000 کے 5000 ہی بیچ دیے تو اس سے آمدن ہوئی ہوگی، انکم ہوئی ہوگی. فرض کر لیں ایک منٹ کے لیے کہ 5000 جو بنائے تھے 5000 کے 5000 آئٹمز جو ہیں وہ ہم نے بیچ دیے اور اس اسٹاک میں کچھ نہیں ہے. تو وہ آمدن جو ہے وہ جب ہم آف سیٹ کریں گے اس کاسٹ آف مینوفیکچرنگ کی اگینسٹ، اس کی بنوائی کی کاسٹ کے اگینسٹ، تو ہمارے پاس آئے گا گروس پروفٹ. یہ ابھی مالک کا پروفٹ نہیں ہے، کیونکہ ابھی بہت ساری اور کاسٹس ہیں جو کہ ہمیں اس میں سے مائنس کرنی. وہ کاسٹس کیا ہیں؟ وہ کاسٹس
مالک کی اپنی تنخواہ بھی ہو سکتی ہے. کچھ ایسے لوگوں کی تنخواہ جو کہ ڈائریکٹلی اس مال کی تیاری میں شامل نہیں لیکن سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اس فیکٹری کے اندر. مثال کے طور پہ جو فیکٹری کا چوکیدار ہے، مثال کے طور پہ سٹورز میں جو کام کر رہے ہیں لوگ، مثال کے طور پہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں جو کام کر رہے ہیں لوگ، مثال کے طور پہ وہ تمام لوگوں کی تنخواہ جو کہ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں، وہ تمام لوگ جو ان گاڑیوں کو چلا رہے ہیں جو کہ اس کاروبار کی ملکیت ہے، تو ان سب کی تنخواہیں اس میں سے نکالی جائیں گی. اگر ان تمام لوگوں کے بیٹھنے کے لیے کوئی دفاتر علیحدہ بنے ہوئے ہیں تو ان دفاتر کی جو کاسٹ ہے، یعنی اس کی بجلی کی کاسٹ ہے، اس کی کرایہ کی اس کا کرایہ ہے، ان کے ٹیلی فونز کی کاسٹ ہے وغیرہ وغیرہ، پرنٹنگ، اسٹیشنری اور مختلف قسم کی کاسٹ جو ہوتی ہیں وہ بھی کاسٹس ہیں. سو وہ کاسٹ بھی جب اس گروس پروفٹ میں سے نکالی جائیں گی. اس کے بعد جو سیل کیا ہے ہم نے، اگر ہمارے پاس ڈسٹریبیوٹر کا نیٹ ورک ہے، ہم نے اخبار میں ایڈورٹائز کیا، ہم نے ٹی وی پہ اشتہار دیا، وہ تمام کاسٹ بھی جو ہیں وہ سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن کاسٹ کہلائیں گی. ان کا بھی حساب رکھیں گے. اور وہ بھی کاسٹ جو ہے جب ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کے ساتھ نکال کر کے ہم گروس پروفٹ میں سے نکالیں گے تو پھر ہمارے پاس ایک فگر آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیٹ پروفٹ. اب یہ نیٹ پروفٹ جو ہے یہ اب تقریباً ہمیں اس طرف لے جا رہا ہے کہ جہاں پہ مالک کا پروفٹ، ایکچوئل پروفٹ جو ہے اس کا تعین ہو سکے گا. کیونکہ ابھی ایک امپورٹنٹ چیز رہتی ہے اور وہ ہے کہ جی ٹیکس کی ادائیگی یا جو اس انکم کے اوپر ٹیکس بنتا ہے. جب وہ ٹیکس جو بنتا ہے ہمارے حساب سے ہم اس نیٹ پروفٹ میں سے نکال دیں گے تو بقیہ جو کچھ رہ جائے گا وہ نیٹ پروفٹ آفٹر ٹیکس جو ہے وہ اس مالک کو ہم دے سکتے ہیں کہ یہ تمہاری اصل آمدن. تو یہ ہم نے پورا ایک اسٹیج دیکھا، سسٹم دیکھا کہ جناب ہم کہاں سے شروع ہوئے، ایک سمپل ریکارڈنگ آف ٹرانزیکشن سے شروع کر کے ہم اس کو آخری حد تک لے کے گئے کہ جہاں پہ ہم نے یہ ڈٹرمن کر لیا کہ مالک کا ایکچوئل پروفٹ کیا ہے. اب اس میں بہت ساری ویریشنز آتی ہیں، چینجز آتی ہیں، اور ان چینجز کا ذکر بھی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آئندہ کے لیکچرز میں کرتے رہیں گے. سو اب ذرا بات کر لی جائے کہ ایکسپینڈیچر میں جس وقت اضافہ ہوتا ہے، ہم نے بات کی کہ جی ایکسپینڈیچر پے کر دیا، ہم نے ایکسپینس کو پے کر دیا، ایکسپینس کو پے کیا تو ہم نے کیش میں کمی ہو گئی یا لائبلٹی اس کے اگینسٹ کریٹ ہوئی. کیش میں اگر پے کر دیا تو کیش کم ہو گیا، کریڈٹ ہو گیا کیش کا ہیڈ آف اکاؤنٹ یا اکاؤنٹ مد اس کی، وہاں پہ کریڈٹ کر دیا، کیش میں کمی واقع ہوگی. دوسری طرف ایکسپینڈیچر ریکارڈ ہو گیا، ایکسپینڈیچر کو ڈیبٹ کر دیا. اگر لائبلٹی تھی تو لائبلٹی کو کریڈٹ کر دیا اور ایکسپینس کو ڈیبٹ کر دیا. تو جب بھی کوئی ایکسپینس ہوگا، ریونیو ایکسپینس ہوگا تو وہ بھی ڈیبٹ ہوگا اور ریونیو ایکسپینس کی مد میں ہوگا. اگر کیپٹل ایکسپینس ہوگا تو وہ کیپٹل ایکسپینس کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ ہوگا، وہ ایسٹ کریٹ ہوا ہے. عام جو خرچہ ہے روزمرہ کا وہ خرچہ ریونیو ایکسپینس کے مد میں ڈیبٹ ہوگا. جیسا جیسا آپ خرچہ کریں گے ویسے ویسے ایکسپینڈیچر انکریز کرے گا، ڈیبٹس ایکسپینڈیچر کے انکریز کریں گے.
انکم کی بات ہوئی. انکم بڑھے گی تو کریڈٹ ہوگا, کیش میں اضافہ ہوگا تو وہ ڈیبٹ ہوگا, کیونکہ ایسٹ ہے. تو یہ اصول جو ہے یہ ہمیں یاد رکھنے کے ہیں. انکریز ان انکم از اے کریڈٹ, ڈیکریز ان انکم از اے ڈیبٹ. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جی انکم میں کمی واقع ہوگی. وہ کیسے ہوگی؟ کمی کا مطلب یہ نہیں کہ جی اس دفعہ ہم نے کم چیزیں بیچی تو ہماری انکم کم ہو گئی, نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی اگر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ مال کچھ بیچتے ہیں کسی کسٹمر کو, وہ کچھ دیر کے بعد واپس آپ کو وہ مال کر جاتا ہے کہ صاحب یہ مال جو ہے یہ مجھے نہیں چاہیے, میرے آپ پیسے واپس کر دیجئے, اس میں خرابی ہے یا اس کو پسند نہیں آیا یا زیادہ اس کو آپ نے بھیج دیا جتنا اس نے مانگا تھا اس سے زیادہ بھیج دیا, تو اس کو وہ زیادہ کی ضرورت نہیں ہے, اس نے وہ واپس کر دیا آپ کو. جس وقت آپ نے بیچا تھا اس وقت آپ نے اپنی انکم جو ہے وہ جتنا بیچا تھا مال اس کے حساب سے ریکارڈ کر لی تھی. اب چونکہ وہ واپس آ گیا مال, لہذا انکم میں کمی واقع ہو گئی. تو انکم میں کمی واقع کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ مال آپ کو واپس آ جائے تو ظاہر ہے کہ جی وہ آپ کی سیل تو نہ ہوئی نا. اگر آپ نے 5 ڈبے کسی چیز کے کسی کو بیچے تھے اور ان 5 ڈبوں میں سے 4 ڈبے آپ کو واپس کرے, صاحب 4 ڈبوں کی مجھے ایک ہی ڈبے کی ضرورت تھی, پہلے مجھے خیال نہیں آیا, تو آپ کی سیل جو ہے وہ 5 ڈبوں کی نہ ہوئی بلکہ ایکچولی 1 ڈبے کی ہوئی. جب آپ نے 5 ڈبے اس کو دیے تھے بیچے تھے اس وقت تو آپ نے 5 ڈبوں کے حساب سے سیل ریکارڈ کر لی تھی, لیکن اب چونکہ وہ 4 ڈبے واپس لے آیا تو آپ کی ظاہر سیل اب 1 ڈبے کی رہ گئی, اور اس کو کمی کرنے کے لیے آپ کو انکم کی مد کو ڈیبٹ کریں گے آپ, اور وہ جو مال واپس آیا ہے وہ ایسٹ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کا بڑھ جائے گا. یا اس کو آپ پیسے بھی واپس کریں گے. پیسے واپس کریں گے, اگر وہ پیسے دے گیا تھا تو وہ کریڈٹ ہو جائے گا, کیش کریڈٹ ہوگا, اور اس طریقے سے آپ کی انکم میں ریڈکشن واقع ہوگی. ایکسپینڈیچر کا جہاں تک تعلق ہے, میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ جی انکریز ان ایکسپینڈیچر از اے ڈیبٹ. جب بھی آپ کوئی خرچہ کرتے ہیں کیش میں کمی, ایسٹ میں کمی واقع ہوتی ہے اور اس کی جگہ پہ ایک ایکسپینڈیچر ارائز ہوتا ہے. ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ہمیشہ ڈیبٹ ہوتا ہے. سو اینی انکریز in the expenditure is a debit, any decrease in the expenditure is a credit. پھر وہی کہ جی یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ جی اس مہینے میں نے پچھلے مہینے کے حساب سے 500 روپے 5000 روپے کم خرچ کیے لہذا میرا ڈیکریز ان ایکسپینڈیچر ہو گیا. یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی جس چیز پہ آپ نے پیسہ خرچ کیا تھا اور وہ چونکہ آپ نے پہلے ریکارڈ کر لیا تھا کہ ہم نے اتنا پیسہ اس مد میں خرچ کیا تھا, خام مال آپ نے خریدا, اس میں سے کچھ اس کی ادائیگی کر دی آپ نے, لیکن جب آپ نے اس کو چیک کیا خام مال کو تو پتا چلا کہ اس میں سے 5 پرزے جو ہیں وہ خراب ہیں, وہ آپ نے 5 پرزے جو ہیں جس سے خریدے تھے اس کو واپس کیے, تو آپ کے ایکسپینڈیچر کے اندر ڈیکریز واقع ہوا. لہذا جب ڈیکریز ہوگا ایکسپینڈیچر تو وہ کریڈٹ ہوگا. یہ اسی قسم کی چیز ہے جیسے انکم میں آپ کو مال, انکم کی ڈیکریز کی میں نے ابھی بات کی تھی کچھ دیر پہلے. سو انکریز ان ایکسپینڈیچر از ڈیبٹ, ڈیکریز ان ایکسپینڈیچر از اے کریڈٹ, انکریز ان انکم از اے کریڈٹ اینڈ ڈیکریز ان انکم از اے ڈیبٹ. یہ باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے. اب یہاں سے ہم آگے اگر بات کو لے جائیں تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ ساری چیز جو ہے اس میں ایک طرف تو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ جی یہ مختلف ہیڈز آف اکاؤنٹس کی,
بھئی یہ تو بہت سارے ہیڈز آف اکاؤنٹس ہو جائیں گے، کیونکہ وہی جو میں نے پچھلی دفعہ بات کہی تھی کہ جی آپ کو 60 کالمز چاہیے انالیسس کرنے کے لیے کیش بک کے، کہ جی فلاں 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 مد میں آپ نے کیے، انکم کی سائڈ میں بھی آپ کو چاہیے. سو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جی وہ جو تمام کالمز کی ریکوائرمنٹ تھی، ہمیں تو بہت ساری باتیں اور کر دی. ہم نے کہا جی یہ بھی ایکسپینڈیچر کے بھی اتنے سارے ہیڈز کھل جائیں گے، اکاؤنٹ ہیڈز کھل جائیں گے. ہم نے بات کر دی انکم کے بھی کھل جائیں گے، کیپٹل ایکسپینڈیچر بھی ہوگا، ایسٹس بھی ہوں گے، فلانا بھی ہوگا. تو بھئی یہ سب کہاں ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو پھر ہم واپس جاتے ہیں اپنی ڈبل انٹری بک کیپنگ کے اوپر. ایک طرف تو ہم نے دیکھ لیا کہ جی ایک ڈیبٹ سائڈ ہے اور دوسری طرف کریڈٹ سائڈ. بھئی کس چیز کی ڈیبٹ اور کس چیز کا کریڈٹ، کس چیز کا؟ اس کے لیے اب ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ سسٹم فالو کرنے کے لیے ہم ایک سیٹ آف بکس آف اکاؤنٹس رکھیں. یہ بکس آف اکاؤنٹس کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی یہ حساب کتاب کی کتابیں ہوتی ہیں. ان حساب کتاب کی کتابوں میں کیا چیز ہوتی ہے؟ میں آج کے حوالے سے بات فی الوقت نہیں کروں گا، کیونکہ آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے حساب کتاب رکھنے کا انداز اور طریقہ جو ہے وہ بدل چکا ہے. اب تمام تر حساب و کتاب کمپیوٹرائز ہو گیا ہوا ہے. سو کمپیوٹر میں ہی کتاب رکھی جاتی ہے، لیکن پرنسپل جو فالو کیے جاتے ہیں، جو بنیادی اصول فالو کیے جاتے ہیں، وہ اصول جو ہیں وہ وہی ہیں جو کہ مینوئل سسٹم میں ہوا کرتے تھے. تو ہم یعنی جب کتابیں ہاتھ سے لکھی جایا کرتی تھی، تو ہم بات اس حوالے سے کریں گے. اور پھر انشاءاللہ کسی آئندہ لیکچر کے اندر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے اکاؤنٹنگ کے بارے میں بھی ذکر کروں گا. تو اب چیز یہ ہے کہ جی ہم نے شروع کیا تھا وہ سنگل شیٹ آف ٹرانزیکشن سے. اب اس سنگل شیٹ کو ہم کہتے ہیں کہ صاحب وہ ہمارے لیے ناکافی ہے، کیونکہ ہمیں بہت ساری انالیسس چاہیے، ہمیں بہت ساری انفارمیشن چاہیے جو کہ ہمیں اس سنگل شیٹ سے نہیں ملتی. اور اس سنگل شیٹ پہ ہمیں اگر کالمز بنانے پڑ گئے تو اتنے سارے کالمز بنانے پڑیں گے تاکہ وہ ہمیں انفارمیشن حاصل ہو. کیا کرتے ہیں؟ بیسکلی ایک کتاب ہے، ایک کاپی ہے، 60 صفحے ہیں، 600 صفحے ہیں، 100 صفحے ہیں اس کے. ہر کاپی کے ایک دایاں صفحہ ہوتا ہے، ایک بایاں صفحہ ہوتا ہے. بایاں صفحہ جو ہے، لیفٹ سائڈ کا جو صفحہ ہے، اس کو ہم نام دے دیا ڈیبٹ کا. دائیں سائڈ کا جو صفحہ ہے اس کو ہم نے نام دے دیا کریڈٹ کا. سو اب بات کیا آئی؟ اب بات یہ آئی کہ ہر صفحہ جو ہے، اور اب صفحے سے مراد یہ ہے کہ جی اگر یہ کتاب ہے، یہ ایک کاپی ہے، تو یہ لیفٹ سائڈ جو ہے اس کی، یہ ڈیبٹ سائڈ ہے اور یہ کریڈٹ سائڈ ہے. اس پہ تھوڑی سی ہم نے اور امپروومنٹ کر لی. ہم نے کہا یار اس طریقے سے تو بہت ہی بڑی ضخیم قسم کی، بڑی ولنس قسم کی کتابیں جو ہیں وہ کاپیاں بن جائیں گی، لہذا ایک اور کام کرو. وہ ہم نے کیا کام کیا؟ ہم نے یہ کام کیا کہ ایک ہی صفحے پہ 2 کالمز بنائے. جو لیفٹ سائڈ کا کالم تھا اس کو ہم نے نام ڈیبٹ دے دیا، جو رائٹ سائڈ کا کالم تھا اس کو ہم نے نام کریڈٹ کا دے دیا. اس صفحے کو ہم نے کہا کہ جی یہ ایک اکاؤنٹ ہے. اکاؤنٹ ہے کس چیز کا؟ ایسٹ کا ہو سکتا ہے، لائبلٹی کا ہو سکتا ہے، انکم کا ہو سکتا ہے، ایکسپینڈیچر کا ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کا. وہ صفحہ جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے ایک اکاؤنٹ کو. اور اس میں جو بائیں ہاتھ پہ ہم نے کالم بنائی، وہ بائیں ہاتھ کی کالم جو ہے وہ ڈیبٹ کہلائے گی، اور جو دائیں ہاتھ کی کالم ہے وہ کریڈٹ کہلائے گی.
اور اگر ہم اس مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتے، یہ بہت سمجھتے کہ جی یہ بہت مشکل سا کام ہے، تو پھر ہم وہی ذہن میں رکھیں کہ جی لیفٹ سائڈ آف دی کاپی از ڈیبٹ اینڈ رائٹ سائڈ آف دی کاپی اور دا بک از کریڈٹ، اینڈ دا ٹو سائڈز ٹوگیدر، دونوں سائڈیں مل کے ایک اکاؤنٹ کا حساب رکھیں گی، اور وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ کسی ایکسپنس کا ہو سکتا ہے، کسی انکم کا ہو سکتا ہے، کسی لائبلٹی کا ہو سکتا ہے، کسی ایسٹ کا ہو سکتا ہے۔ اب یہ پوری کاپی جو ہے، اس پوری کاپی کو ایک نام دیا گیا ہے اکاؤنٹنگ کی زبان میں، اور اس کو کہا جاتا ہے لیجر، LEDGER، کھاتا، لیجر۔ اس میں کیش کا بھی حساب شامل ہوتا ہے، اس میں ایسٹس کا حساب شامل ہوتا ہے، اس میں لائبلٹیز کے حساب بھی شامل رکھا جاتا ہے، انکم کا بھی رکھا جاتا ہے، ایکسپینڈیچر کا بھی رکھا جاتا ہے۔ اور یہ مکمل کتاب جو ہے بحوالہ ڈبل انٹری بک کیپنگ سسٹم کے آل ڈیبٹس مسٹ ایکول آل کریڈٹس، ہر اکاؤنٹ کا اگر ڈیبٹ سائڈ کو ہم ایڈ کر لیں اور اس کے کریڈٹ سائڈ کو ایڈ کر لیں اور اس پوری کتاب کو میں کے ڈیبٹس اور پوری کتاب کے کریڈٹس کو ایڈ کر لیں تو وہ دونوں سائڈیں جو ہیں وہ اگر برابر ہوں گی تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری بکس جو ہیں وہ بیلنس ہوں گی، بیلنسڈ بکس ہیں، یعنی ہم نے اکاؤنٹنگ میں کوئی غلطی نہیں کی، اور فار ایوری ڈیبٹ وی ہیو کریٹڈ اے کریڈٹ، بیکاز آل ڈیبٹس، دا ٹوٹل آف آل ڈیبٹس از اکول ٹو دا ٹوٹل آف آل کریڈٹس۔ سو اب یہ ہمارے پاس کتاب ہے جس کا نام ہم نے لیجر رکھا۔ اس لیجر سے آگے، کیونکہ بزنس کے اندر اور بزنس کی نوعیت پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے کہ ٹرانزیکشنز کتنے ہیں، اگر دن کے 15-20 ٹرانزیکشنز ہیں تو پھر کیش کا حساب کتاب جو ہے وہ اسی میں رکھا جا سکتا ہے، ورنہ بڑی بزنسز ہیں یا جہاں پہ فریکوینسی آف ٹرانزیکشن جو ہیں وہ زیادہ ہے روز کی، تو وہاں پہ یہ کیا جاتا ہے کہ کیش بک کو بجائے اس لیجر کے اندر ہی ایک اکاؤنٹ میں لکھنے کے آپ اس کی علیحدہ کتاب کھول لیتے ہیں جس کو ہم کیش بک کا نام دیتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہ کیش بک جو ہے یہ اس لیجر کا ہی ایک حصہ ہے، ایک صفحہ ہے، لیکن چونکہ ٹرانزیکشن زیادہ ہیں اس لیے ہم اس کو ایک علیحدہ سی کتاب میں لکھ رہے ہیں، ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اسی لیجر کے اندر، اسی ایک کتاب کے اندر اس کو نہ لکھتے رہیں۔ سو یہ چیز یاد رکھنے کی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور کتابیں ہوتی ہیں جن میں مثال کے طور پہ اگر ہماری سیلز جو ہیں ان کا علیحدہ ریکارڈ رکھنے کے لیے سیلز ڈے بک ہوتی ہے، پرچیزز ہیں ہماری خرید جو رہے ہیں ہم، مال خام مال ہے یا جو بھی ہے، اس کے لیے ہم ایک علیحدہ کتاب رکھتے ہیں، وہ پرچیز ڈے بک کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہوتی ہے جس کو ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ جی جتنی غلطی اگر ہم سے کوئی ہو جائے حساب کتاب رکھنے میں یا لکھنے میں، فگر کو لکھنے میں، اس کو صحیح کرنا بجائے اس کے کہ اس کو کاٹ کے لکھا جائے، ہم اس کے لیے اکاؤنٹنگ میں اس کو علیحدہ سے ریکارڈ کرتے ہیں، اس کی ایک علیحدہ ٹرانزیکشن بناتے ہیں، اور وہ ٹرانزیکشن اس قسم کی جو کہ غلطیوں کو درست کرنے کے لیے علیحدہ ریکارڈ کے طور پہ رکھی جاتی ہے، اس کو ہم جرنل کہتے ہیں، JOURNAL۔ لیکن بیسکلی جو ایک کتاب ہے وہ لیجر ہی کہلاتی ہے، اور لیجر جو ہے وہ سیلف بیلنسنگ ہوتا ہے، یعنی سیلف بیلنسنگ کہ اس میں تمام جو انٹریز ہیں جو ڈیبٹ سائڈ پہ ہیں، لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہیں، لیفٹ کالم میں ہیں، ان کا ٹوٹل، اور جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جتنی فگرز ہیں ان سب کا ٹوٹل ایک جیسا ہوتا ہے، تو وہ کتاب جو ہے
وہ سیلف بیلنسنگ کہلاتی ہے. اب اس کتاب کو کیسے لکھا جاتا ہے, اس میں کیا کیسے کیا جاتا ہے, اور وہ تجزیہ جو ہمیں اس کیش شیٹ سے نہیں مل رہا تھا اور جس کے لیے ہمیں اتنے سارے کالمز کرنے پڑ رہے تھے, اب وہ اس کتاب سے ہم کیسے حاصل کریں گے, کیا کریں گے, یہ ہم بات آئندہ کے لیکچر میں اس معاملے کو لے چلتے ہیں. فی الوقت یہی کہنا کافی ہے کہ جو بیسک اصول ڈیبٹ اور کریڈٹ کے وہ ہمیں ذہن نشین کرنے چاہیے. ہمیں فرق اس چیز کا ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کیپٹل اور ریونیو ایکسپنس کیا ہوتے ہیں, کیش ایکسپینڈیچر اور لائبلٹی, اور وہ اکاؤنٹنگ ایکویشن کہ ایسٹس از اکول ٹو کیپٹل پلس لائبلٹیز. کیونکہ ایسٹس جتنے ہیں وہ کریٹ یا سرمایہ کے استعمال سے یا کریڈٹ پہ مال لیا ہوا جو ہے, یا ایکسپنسز ایسے بجلی کے ایکسپنس جو کہ ہم نے بعد میں ادا کرنے, سو وہ جو ہم او کرتے ہیں کسی کو پیسہ ہم نے دینا ہے, ابھی پے نہیں کیا, ہم نے دینا ہے پیسہ کسی کو, وہ تمام چیزیں بھی ایسٹس کو کریٹ کرتی ہیں. سرمایہ بھی, جیسے کہ میں پہلے بھی ایک لیکچر میں ذکر کیا ہے کہ جی ایک آدمی جس نے کاروبار چلایا ہے یہ اس کا سرمایہ ہے, کاروبار نے اس کو یہ سرمایہ واپس کرنا ہے کسی سٹیج پہ, لہذا وہ بھی ایک لائبلٹی ہے. لیکن علیحدہ سے لکھا جاتا ہے کہ جی یہ بتانے کے لیے کہ کاروبار میں کاروبار کے مالک نے کتنا انویسٹمنٹ کیا ہے, تو اس کو کیپٹل کہتے ہیں. اور جو لائبلٹیز ہیں وہ لائبلٹیز جو ہیں وہ اخراجات ہیں جو کہ ہم نے ابھی ادا نہیں کیے, وہ قیمت اس مال کی جو ہم نے خرید لیا ہوا ہے وہ بھی لائبلٹی ہے اور جس کی ادائیگی نہیں ہوئی. اور اگر کہیں کسی نے بینک سے کوئی قرضہ لیا ہے تو وہ بھی لائبلٹی ہوتی ہے, اور دوسری طرف چونکہ آپ کے پاس کیش آ گیا ہے اس لیے وہ کیش جو ہے وہ ایسٹ پہ شامل ہو گیا ہے. تو ان باتوں پہ میں آج کا لیکچر جو ہے وہ ہم ختم کرتے ہیں, اور آئندہ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بک کیپنگ جو ہے یہ ایکچولی ڈبل انٹری کے تحت ہوتی کیسے ہے. شکریہ.